بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت لزمته الصلاة لتوهم الامتداد في آخر الوقت بوقف الشمس، والمراد بآخر الوقت الذي لا يسع فيه إلا مقدار التحريمة، فإذا حدثت هذه الموجبات في هذا الوقت لزمته الصلاة لاحتمال امتداده بوقف الشمس، فإن امتد في الواقع يؤديه فيه وإلا يقضيها، وهذا الوقف أمر ممكن خارق للعادة كما كان لسليمان عليه الصلاة والسلام حيث عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد فكادت الشمس تغرب فضرب سوقها وأعناقها فرد الله الشمس حتى صلى العصر وسخر له الريح مكان الخيل، وهذا بنص القرآن. وقد كان ليوشع عليه الصلاة والسلام حتى فتح القدس قبل دخول ليلة السبت، وقد كان لنبينا عليه الصلاة والسلام حين فاتت صلاة العصر من علي كما ذكر في كتاب السير، وهذا بخلاف الحج فإنه لم يعتبر فيه توهم الزاد والراحلة، مع أن أكثر الناس يحجون بلا زاد وراحلة، لأن في اعتبار ذلك حرجا عظيما، ولو اعتبر ذلك لا تظهر ثمرته في وجوب القضاء، لأن الحج لا يقضى وإنما تظهر في حق الإثم والإيصاء، وذلك غير معقول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتیٰ کہ آخری وقت میں جب نابالغ بچہ بالغ ہو جائے یا کافر مسلمان ہو جائے یا حائضہ عورت پاک ہو جائے تو اس پر نماز لازم ہوگی، کیونکہ آخری وقت میں آفتاب کے موقوف ہو جانے سے وقت کی درازی موہوم اور محتمل ہے، اور آخری وقت سے مراد وہ ہے جس میں صرف مقدار تحریمہ کی گنجائش ہو. پس جب یہ اسباب اس وقت میں پیدا ہوں گے تو لازم ہو جائیں گی، کیونکہ آفتاب کے موقوف ہو جانے سے وقت کا امتداد محتمل ہے. پس اگر وقت واقع میں ممتد ہو گیا تو مکلف اس میں نماز ادا کرے ورنہ اس کی قضا کرے. اور یہ آفتاب کا موقوف ہو جانا ایک امر ممکن اور خارق عادت ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب آپ کے سامنے شام کے وقت نہایت عمدہ تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے اور آفتاب ڈوبنے لگا، پھر آپ ان کی پنڈلیاں اور گردنیں مارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو لوٹا دیا، یہاں تک کہ آپ نے عصر کی نماز ادا کی اور اللہ نے گھوڑوں کی جگہ ہوا کو آپ کے تابع کر دیا. اور یہ واقعہ نص قرآنی سے ثابت ہے. اسی طرح کا واقعہ حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے بھی پیش آیا تھا، یہاں تک کہ آپ نے شنبہ کی رات داخل ہونے سے پہلے قدس کو فتح کر لیا. اور اسی طرح کا واقعہ ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی پیش آیا تھا، جس وقت کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز فوت ہو چکی تھی، جیسا کہ کتاب السیر میں مذکور ہے.
اور یہ حج کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں توہم زاد و راحلہ کا اعتبار نہیں کیا گیا، باوجود ہے کہ بیشتر لوگ بغیر زاد و راحلہ کے حج کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا اعتبار کرنے میں حرج عظیم ہے، اور اگر اس کا اعتبار کر لیا جائے تو اس کا ثمرہ قضا واجب ہونے میں ظاہر نہ ہوگا، اس لیے کہ حج کی قضا نہیں کی جاتی حج کی قضا نہیں کی جاتی ہے، البتہ گناہ اور وصیت کرنے میں ظاہر ہوگا، اور یہ غیر معقول ہے۔ عزیز طلبہ کرام، فاضل مصنف نے سابق میں فرمایا ہے کہ ادا واجب ہونے کے لیے قدرت ممکنہ کا حقیقتاً موجود ہونا شرط ہے، بلکہ توہم قدرت بھی کافی ہے۔ ادا واجب ہونے کے لیے قدرت ممکنہ کا حقیقتاً موجود ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ توہم قدرت بھی کافی ہے۔ اسی پر متفرع کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آخری وقت میں نابالغ بچہ بالغ ہو جائے، یا کافر مسلمان ہو جائے، یا حائضہ عورت حیض سے پاک ہو جائے، تو ان سب صورتوں میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس شخص پر نماز لازم ہو جائے گی۔ اگر کرامت کے طور پر وقت دراز ہو گیا تو نماز ادا کرے گا، ورنہ اس شخص پر اس نماز کی قضا لازم ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آخری وقت میں سورج کے ٹھہر جانے سے وقت کے دراز ہونے کا وہم ہے، اگرچہ حقیقتاً وقت موجود نہیں ہے جس میں 4 رکعت نماز ادا کی جا سکے، اور امام صاحب کے نزدیک چونکہ توہم قدرت ہی وجوب ادا کے لیے شرط ہے، حقیقت قدرت شرط نہیں ہے، اس لیے اس آخری وقت میں نماز فرض ہو جائے گی۔ شارح علیہ الرحمہ نے کہا کہ آخری وقت سے مراد وہ وقت ہے جو صرف تکبیر تحریمہ کے لیے کافی ہو سکتا ہے، یعنی اگر بچے کا بالغ ہونا، کافر کا مسلمان ہونا اور حائضہ کا پاک ہونا اس قدر تنگ وقت میں پایا گیا کہ اس وقت میں فقط تکبیر تحریمہ کہی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، تو بھی ان حضرات پر اس وقت کی نماز لازم ہو جائے گی، کیونکہ یہ وقت اگرچہ حقیقتاً پوری نماز ادا کیے جانے کی گنجائش نہیں رکھتا ہے، لیکن یہ احتمال بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ آفتاب کو اس کی گردش سے روک کر وقتوں کو دراز فرما دے۔ چنانچہ جب یہ احتمال ہے تو اللہ رب العزت نے اگر واقعتاً وقتوں کو دراز فرما دیا تو یہ شخص اس وقت میں نماز ادا کرے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر قضا کرے گا۔ ملا جیون رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس احتمال کے امکان کو ثابت کرتے ہوئے فرمایا کہ آفتاب کا اپنی گردش چھوڑ کر رک جانا ایک ممکن امر ہے اور خلاف عادت امور میں سے ہے۔ گزشتہ زمانوں میں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، چنانچہ شارح علیہ الرحمہ نے قرآن پاک کے حوالے سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ یوں مذکور ہے: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ۔ یعنی ہم نے داؤد کو سلیمان دیا، بہت خوب بندے ہیں، وہ رجوع ہونے والے ہیں۔ جب پیش کیے گئے ان کے سامنے شام کو گھوڑے
بہت خاصے تو بولے میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں، پھر لاؤ ان کو میرے پاس، پھر لگا جھاڑنے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں، پھر لگے جھاڑنے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں۔ ان آیات کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں کے معائنے میں مشغول ہو کر اس وقت کی نماز یا وظیفے سے ذہول ہو گیا۔ فرمایا کہ دیکھو مال کی محبت نے مجھ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حتیٰ کہ غروب آفتاب تک میں اپنا وظیفہ ادا نہ کر سکا۔ چنانچہ حضرت سلیمان اس وقت عبادت کے فوت ہو جانے سے بےتاب ہو گئے اور حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ جو یاد الہی کے فوت ہونے کا سبب بنے ہیں۔ جب مذکورہ گھوڑے لائے گئے تو شدت غیریت اور غلبہ حب الہی میں تلوار لے کر ان کی گردنیں اور پنڈلیاں کاٹنا شروع کر دیں، تاکہ غفلت کے سبب کو اپنے سے اس طرح علیحدہ کریں کہ وہ فی الجملہ اس غفلت کا کفارہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سے آفتاب کو لوٹا دیا، یہاں تک کہ عصر کی نماز جو فوت ہو رہی تھی اس کو وقت پر پڑھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی جگہ آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ ملاحظہ فرمائیے، قادر مطلق نے آفتاب کو لوٹا کر اس قدر دراز کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کر لی۔ چنانچہ اس واقعے سے امتداد وقت کا ممکن ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ اشکال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے آفتاب کا لوٹ آنا ثابت ہوتا ہے، حالانکہ ہمارا کلام آفتاب کے گردش سے ٹہرا رہنے میں ہے، اس لیے اس موقع پر اس واقعے کا ذکر کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ جب آفتاب کا لوٹ آنا قدرت الہی میں ہے تو آفتاب کو ٹہرانا بھی اس کی قدرت الہی سے باہر، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت یوشع بن نون کے لیے بھی پیش آیا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے جمعہ کے دن جبابرہ اور جبارین یعنی قبطیوں سے مقاتلہ کیا۔ پورے دن جنگ کرنے کے باوجود قدس پہاڑ فتح نہ ہوا، حتیٰ کہ آفتاب غروب ہونے کے قریب ہو گیا تو آپ نے آفتاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو غروب ہونے پر مامور ہے، میں غروب سے پہلے قتال پر مامور ہوں۔ تو غروب ہونے پر مامور ہے اور میں غروب سے پہلے قتال پر مامور ہوں، کیونکہ شنبہ کے دن اور اس کی رات میں شریعت موسوی میں قتال حرام تھا۔ چنانچہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا، اے اللہ ہمارے لیے آفتاب کو روک دے۔ یوشع کی دعا کے نتیجے میں علیہ السلام آفتاب کی گردش روک دی گئی اور آفتاب اسی جگہ ٹھہرا رہا یہاں تک کہ قدس پہاڑ کو فتح کر لیا گیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔ بہرحال اس واقعے سے بھی آفتاب کا اپنی جگہ ٹھہرا رہنا اور وقت کا دراز ہونا ثابت ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سید الکونین رسول الثقلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش آیا تھا۔ قاضی عیاض نے شفا میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ پر وحی اتر رہی تھی اور آپ کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تا ہنوز نماز عصر بھی نہیں پڑی تھی کہ آفتاب غروب ہونے لگا۔ وحی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلیت یا علی، علی تم نماز پڑھ چکے؟ حضرت علی نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کے کام میں لگا ہوا تھا
تو اس کی وجہ سے آفتاب کو لوٹا دے۔ اسما بنت عمیس کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آفتاب ڈوب چکا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ غروب ہونے کے بعد آفتاب طلوع ہوا اور دھوپ پہاڑوں اور زمین کے بلند حصوں پر دیکھی۔ یہ واقعہ خیبر میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے سے بھی آفتاب کے لوٹنے کی وجہ سے وقت نماز کا دراز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال ان واقعات سے اتنی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آفتاب کے ٹھہر جانے یا لوٹ جانے کی وجہ سے نماز کا وقت دراز ہونا ایک امر ممکن ہے۔ وہذا بخلاف الحج۔ عزیز بچوں، اس عبارت سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ زاد و راحلہ حج کے لیے قدرت ممکنہ ہے اور وجوب ادا کے لیے قدرت ممکنہ کا توہم شرط ہے، پس زاد و راحلہ کے توہم کی بنیاد پر حج فرض ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ زاد و راحلہ حج کے لیے قدرت ممکنہ ہے، زاد و راحلہ حج کے لیے قدرت ممکنہ ہے اور وجوب ادا کے لیے قدرت ممکنہ کا توہم شرط ہے، چنانچہ زاد و راحلہ کے توہم کی بنیاد پر حج فرض ہو جانا چاہیے، جیسا کہ توہم قدرت کی وجہ سے نماز واجب ہو جاتی ہے۔ باوجود کہ بغیر زاد و راحلہ کے بہت سے لوگ حج کرتے ہیں اور وقت کے آخری جز میں امتداد وقت کی صورت میں نماز ادا کرنا بہت نادر ہے، یعنی وقت کا دراز ہونا انتہائی نادر ہے، مگر اس کے باوجود وقت کے آخری جز میں اگر کوئی شخص نماز کا اہل ہو گیا تو محض توہم قدرت کی وجہ سے نماز واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا جب بغیر زاد و راحلہ کے بہت سے لوگ حج کرتے ہیں تو توہم زاد و راحلہ کی وجہ سے بدرجہ اولا حج فرض ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حج واجب ہونے کے لیے توہم زاد و راحلہ کا اعتبار کرنے میں بہت بڑا حرج ہے، یعنی محض توہم زاد و راحلہ کی بنیاد پر اگر حج واجب کر دیا جاتا تو لوگ بہت بڑے حرج میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے توہم زاد و راحلہ کا اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ حقیقت زاد و راحلہ پر قدرت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اور اگر بالفرض توہم زاد و راحلہ کا اعتبار کر لیا گیا تو اس کا ثمرہ قضا واجب ہونے کے حق میں ظاہر نہ ہوگا، کیونکہ حج کی قضا نہیں کی جاتی، بلکہ جب بھی حج کرے گا وہ ادا ہی ہوگا، قضا نہ ہوگا۔ البتہ اس کا ثمرہ گنہگار ہونے اور وصیت کرنے کے حق میں ظاہر ہوگا، یعنی اگر اس توہم زاد و راحلہ کی وجہ سے حج فرض کیا گیا تو ہر عاقل بالغ پر حج فرض ہوگا۔ اب اگر یہ توہم تحقق زاد و راحلہ سے تبدیل نہ ہوا اور پیغام اجل آ گیا، موت ہو گئی، تو یہ شخص یا تو اپنے کسی وارث سے وصیت کرے گا کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے حج کر لینا، اور اگر وصیت نہ کی تو یہ شخص گنہگار ہوگا، اور یہ دونوں باتیں غیر معقول ہیں، اس لیے کہ اگر یہ شخص زاد و راحلہ پر قادر ہوتا تو خود ہی حج کر لیتا، وصیت کی کیا ضرورت تھی؟ اور جب زاد و راحلہ پر قدرت ہی حاصل نہیں ہوئی تو عدم وصیت کی صورت میں گنہگار ہونے کا کیا سوال؟ کیونکہ یہ کھلی ہوئی تکلیف ما لا یطاق ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فرما کر تکلیف ما لا یطاق کو دور کر دیا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔